بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک فقیر کا نہایت ہی سبق آموز واقعہ سناؤں گی، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، عید کا دن ہے۔ سیٹھ نعیم اور اس کی بیوی حسینہ قیمتی لباس میں ملبوس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ نعیم نے کہا، چلو بیگم کھانے سے فارغ ہو لے۔ حسینہ نے کہا، چلیے۔ نعیم اور حسینہ کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کے دروازے سے آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ صدا سن کر سیٹھ نعیم، جو دولت کے نشے میں چور اور بڑا مغرور تھا، ماتھے میں سلوٹے ڈال کر غصے سے بولا، یہ منگتے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، شکور اسے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو۔ چنانچہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا، اور عید کے چند دن بعد ہی سیٹھ نعیم متفکر و پریشان گھر میں داخل ہوا۔ حسینہ نے پوچھا، حالات کچھ سدھر گئے یا نہیں؟ نعیم بولا، حسینہ کیا بتاؤں کیا ہو گیا ہے، میری ہر کوشش موجب نقصان ثابت ہو رہی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے، اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کے یہی رنگ ڈھنگ رہے تو حسینہ مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ عید کے دن سے 6 ماہ بعد وہی نعیم جو سیٹھ کہلاتا تھا، انقلاب زمانہ کا شکار ہو گیا، اور اس کا سارا مال، مکان، دکان وغیرہ نظر نقصان ہو کر گروی رکھا گیا، اور پھر نعیم کے عروج و اقبال کا سورج دیوالیہ پن کے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا، اور نعیم پیسے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ انتہائی مایوسی اور حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا اور کہا، میرا ایک آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بے حد رنج پہنچے گا، اور عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور روتے ہوئے کہا کہ کیا کروں، تمہارا نعیم شکار انقلاب ہو گیا، مفلس و محتاج ہو گیا، میں خود تو فاقہ کش رہ سکتا ہوں مگر تمہاری فاقہ کشی نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ، صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا سکو، میں تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ رہا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر لینا۔ دونوں رو پڑے، اور پھر اس کے بعد پورا سال گزر گیا، اور پھر عید کا دن آ گیا۔ حسینہ اپنے دوسرے خاوند سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ باہر کے دروازے سے ایک فقیر کی آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر، جو بڑا نیک دل اور فیاض تھا، اس نے حسینہ سے کہا، پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ، پھر ہم کھائیں گے۔ چنانچہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی، کمرے سے نکلی تو اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نظر پڑ گئی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ مار کر دھڑام سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا، اور ہوش میں آئی تو شاکر مخاطب ہوا اور حسینہ سے پوچھا، پیاری حسینہ کیا بات ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ حسینہ نے روتے ہوئے کہا، معاف کرنا پیارے، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑا ہی عبرتناک اور درد انگیز نظارہ ہے۔ شاکر بولا، ہاں بتاؤ وہ کیا ہے؟ حسینہ نے کہا، یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر بولا، سیٹھ نعیم، اور تم اسے جانتی ہو، اور پھر یہ اب اس حال میں؟ حسینہ نے کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا خاوند تھا، آج سے پورے 1 سال پہلے اسی عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے، تو اسی طرح اس روز بھی ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگی تھی، مگر نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا،
اور آج اس پاداش میں خود بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ شاکر بولا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کیا بھروسہ۔ حسینہ، لو اب اس سے بھی زیادہ عبرتناک حقیقت کا نظارہ کرو۔ حسینہ، تم نے نعیم کو تو پہچان لیا، مگر اب مجھے بھی پہچان لو۔ حسینہ بولی، آپ کو بھی پہچان لوں؟ کیا مطلب؟ شاکر بولا، مطلب یہ کہ یہ تمہارا خاوند سیٹھ شاکر وہی پچھلے سال والا فقیر ہے جو سیٹھ نعیم کے دروازے سے دھکے دے کر نکلوا دیا گیا تھا۔ حسینہ یہ سن کر پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور دولت کے نشے میں مخمور ہو کر غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کو ہرگز نہیں ستانا چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت اور ہولناک ہوتی ہے، وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے، اس کے جلال و غضب سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں عمارت اور غریبی سب عارضی چیزیں ہیں۔ آج جو امیر ہے ممکن ہے کل وہ غریب ہو جائے، اور آج جو غریب ہے ممکن ہے کل امیر ہو جائے، اور اس انقلاب میں اس کی مثالیں بہت سی دیکھ بھی لی گئی ہیں۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ۔